الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ امام الانبیاء فخر کائنات محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سنو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ابتدائی حالات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کے تعلق سے سنے تھے۔ اسی کا کچھ حصہ جو ہم نے چھوڑا تھا تو اسی کو انشاءاللہ کریم آج کی جمعہ کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اصل میں جو بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے تو وہ بغیر اطاعت مصطفیٰ کے نہیں بنتا، یعنی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے بڑے بڑے راستوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کی تاریخ آپ پڑھیں یا اٹھائیں تو ان کی زندگی کے اندر جو سب سے اہم بات جو آپ کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملے گی وہ ہے شریعت مصطفیٰ کی پابندی، وہ ہے احکام الہیہ کی پابندی، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی فرض کردہ عبادت کی پابندی۔ بغیر عبادت الہیہ کے کوئی بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی یہ سمجھیں کہ بغیر خدا کو راضی کیے ہم اللہ کے محبوب بن جائے تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا واضح حکم اللہ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر نازل کر دیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو پھر رب نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ یہ کہہ دیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب حالات کو ہم پڑھیں اور دیکھیں تو حالات اتنے پرخطر بن چکے ہیں کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ سے کوئی رابطہ باقی ہی نہیں رہا۔
صرف اور صرف ہم کہنے کے مسلمان باقی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارے ہاتھ، ہمارا پورا وجود یہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف پرورش پا رہا ہے۔ حالات پڑھیں، آپ دیکھیں، اور جب تک آپ اپنے اندر کی پچھلی کدورتیں باہر نہیں نکالیں گے تب تک آپ ایک بہترین قوم بن کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ملی اور قومی خدمات کے لیے آپ کو اپنی یکجہتی، اپنی قومی اتحادی کو بنانا اور رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دنیاوی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، یہ تمام سے صرف نظر کر کے، ان تمام سے اپنی نگاہوں کو دور کر کے اور دلی دشمنیوں سے اپنے آپ کو دور پھینک کر، جب تک آپ احکام مصطفیٰ کی پیروی نہیں کریں گے آپ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اس لیے کہ ایک قوم بننے کے لیے بھی اطاعت مصطفیٰ لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، بات ہماری کچھ ہے، لیکن اس آیت کریمہ پر میں کچھ تبصرہ کر دوں کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کا اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی بندہ میرا محبوب بننا چاہے تو ضروری اور لازم اور فرض یہ ہے کہ اے محبوب وہ تیری اتباع کرے۔ کس کی اتباع کرے؟ تیری اتباع کرے۔ اب ہر معاملے کے اندر یہ صرف نہیں کہا کہ فرائض کے اندر تیری اتباع کرے، عبادات کے اندر تیری اتباع کرے، یا پھر دنیاوی معاملات میں اتباع کرے۔ یہ کوئی حکم قید کے ساتھ نہیں لگایا، بلکہ حکم عام رکھا کہ ہر معاملے کے اندر اے محبوب تیری اتباع کوئی بھی کرے گا میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، چاہے وہ اب دنیاوی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، تجارتی معاملہ ہو، فرائض کا معاملہ ہو، عبادات و نوافل کا معاملہ ہو، یا پھر کردار اور اخلاق کا معاملہ ہو۔ ہر معاملے کے اندر یہ حکم دیا گیا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ محبوب بنا لے گا۔ جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک لقب کیا ہے؟ محبوب الہی ہے، جانتے ہیں؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، چند کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا لقب ایک محبوب الہی بھی ہے۔ سلطان المشائخ بھی آپ کو کہا گیا۔ ہم صرف نام کے ہیں، کیا ہے؟ نام کے، ورنہ ہم اب کام کے نہیں رہے ہیں۔ ہم کام کے اب نہیں بچے۔ کیوں جانتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیا کہا؟ مضبوطی سے، اور وہ بھی کیا؟ جمیعاً، سب مل کر۔ اور رب کی رسی کیا ہے؟ رب کی رسی ہے اطاعت مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کریم کی پوری زندگی یہ وہ مضبوط رسی ہے کہ ہر معاملے کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کے اندر مصطفیٰ کی سیرت کو رکھ کر جو بھی معاملے کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کریم اس میں ناکامیاں نہیں ہوگی بلکہ کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ دل کا زنگ چھوڑانا بہت ضروری ہے۔ دل صاف، محبت رسول اس کے اندر پیوست ہوگی تو پھر یہ تمام کدورتیں دور ہو جائے گی۔
محبوب بننا کون نہیں چاہتا؟ رب کا محبوب ہر کوئی بننا چاہتا ہے، میں بھی آپ بھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محبوب بننا چاہتے تھے، لیکن آپ سے تو پوچھا گیا تھا کہ نظام الدین تم حبیب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ کیا پوچھا گیا تھا؟ حبیب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو نظام الدین اولیاء نے پھٹ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں محبوب بننا چاہتا ہوں، بلکہ آپ نے پہلے یہ کہہ دیا بابا میں سب سے پہلے اپنی ماں سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، میری ماں اگر حبیب بننا کہے گی تو میں حبیب بنوں گا، اور اگر میری ماں محبوب بننے کا حکم دے گی تو میں محبوب بنوں گا۔ جب تک میری ماں اجازت نہیں دے گی میں آپ کو جواب بھی نہیں دوں گا۔ ماں کی اطاعت یہ لازم تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کو اٹھائے، ہم چلے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اور ماں گھر میں سسک رہی ہے، ماں بلک رہی ہے، ماں دوسروں کے سہارے کھڑے ہو کر باہر نکلتی ہیں، ماں دوسروں کی روٹیوں پر نظر کرتی ہیں کہ میرا بیٹا تو کھلائے گا نہیں، میں بھوکی سوکھی روٹی کسی کے گھر سے کھا لوں تاکہ میری زندگی تو کچھ آگے بڑھ سکے۔ یہی تو حالات ہمارے ہیں کہ آج سگا بیٹا بھی جب بوڑھا باپ ہو جاتا ہے، ماں جب بڑھاپے کے زمانے گزارتی ہیں تو پھر ماں کی خدمت کرنا بیٹے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہی تو ہے، محبوب ایسے نہیں بنا جاتا۔ محبوب بننا ہو تو اطاعت مصطفیٰ ضروری، اور اطاعت مصطفیٰ کیا ہے؟ جب آپ کی صرف رضائی ماں دائی حلیمہ جب آپ کے گھر تشریف لائی تھی، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے دائی حلیمہ کا، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ رضائی ماں ہے لیکن وہ آئی ہے میرے گھر پر، تو آپ نے پہلے حکم کیا دیا؟ ماں بیٹھنا نہیں ہے تجھے۔ کیا کہا؟ کہاں نہیں بیٹھنا ہے؟ زمین پر نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ نے اپنی مقدس چادر کو اتارا اور اتار کر بچھا دیا خود، اور پھر کہا ماں اب آپ یہاں پر تشریف رکھیں۔ یہ رضائی ماں کا حکم۔ لیکن آج تو سگی ماں جس کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک پرورش پا کر پھر زمانے بھر کچھ ایام کاٹے، 18 سال کی جوانی آ گئی، اور پھر 25 سالہ جوانی پر جب بیٹے کی شادی کے لیے رشتے طے کر دیے گئے، اب ماں کے ایام بڑھاپے کے گزرتے ہیں، اور پھر ہماری اولاد کا آج حال یہ ہے جوانوں کا کہ جیسے ہی شادیاں ہو جاتی ہے اب ماں کیا اور باپ کیا، جنہوں نے زندگی بھر تمہارے لیے دوسروں کے گھروں کے برتنوں کو مانجا اور تمہارے پیٹ کو بھرا، آج اسی ماں کو گالی دے کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے۔ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ کامیابیاں ایسے نہیں ملتی، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے یہ مضبوط سینہ یہ کب ہوگا کہ امتحان پر ثابت قدمی، وہ بھی رب جب وہ طاقت و قوت عطا کرے غیبی، تب جا کر اس امتحان میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ نہ بھائی بھائی کا، نہ گھر کے لیے، نہ اولاد باپ کے لیے، نہ باپ اولاد کے لیے، حالات اتنے پرخطر کہ آج رشتہ داریاں تو دور کی بات، آج ہر کوئی ایک دوسرے سے اتنا ڈرا سہما کہ بغل میں بیٹھنے والا حقیقت میں یہ ہمارا دوست اور سگا بھائی ہے یا نہیں ہے، اٹھ کر کہیں منافقت تو نہیں کر بیٹھے گا کسی کے سامنے۔ آج اتنا پرخطر دور ہمارا کہ ہم نے اپنے آپسی معاملات اتنے پیچیدہ کر دیے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ زندگیاں یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر آپ مکہ کے اندر جب تشریف لائے تھے
تو اس وقت ابو سفیان بھی موجود تھے، وہ بعد میں ایمان لائے، اس لیے میں ادباً کہتا ہوں ابھی ابو سفیان یہ بعد میں ایمان لائے، لیکن ایمان لانے سے پہلے کہ ظلم تو دیکھیں آپ کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر کام کے اندر انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی، اور ایسی رکاوٹیں کہ اگر ہم اور آپ کے اندر اگر آج کوئی ہلکا سا کانٹا آ جائیں تو ہم زندگی بھر کے لیے دشمنیاں مور لیں گے، سگے بھائی کو سگا بھائی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ حالات ہمارے ہیں، لیکن جب فاتح مکہ بن کر آپ تشریف لائے تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو چہیتے صحابہ نزدیک تھے اجازت طلب کی تھی کہ آج آپ کا کیا حکم ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، قرآن کہتا ہے آج کوئی گرفتاری نہیں۔ مفہوم یہ ہے، کیوں؟ سب کو معاف کر دیا، اور یہاں تک معافی دی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معاف کر دیا۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو سفیان قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو دڑا سہما ہے، جو میرے آستانے پر نہیں آ سکتا، جو میری چادر میں پناہ لینے کے لیے نہیں آ سکتا، جاؤ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، اسے بھی معاف کر دیا۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام کے جانی دشمن ابو سفیان، لیکن پھر بھی سرکار کیا فرماتے ہیں جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معاف، یعنی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والا معاف، تو پھر ابو سفیان کو میں نے ایسے ہی معاف کر دیا۔ حضور کے چچا کا کلیجہ چبانے والی وہ بھی تو ایمان نہ لائی تھی، لیکن پھر بھی جب ایمان لائی مجمع کے اندر، سرکار علیہ السلام نے اس وقت یہی کہہ دیا تھا آج سے تمہیں بھی معاف۔ یہ اخلاق تھے، اور اسی اخلاق کی تلوار کی بنیاد پر ابو سفیان نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بھائی کے رشتے اتنے ٹوٹ رہے ہیں کہ پھر نہ جانے وہ جوڑنے کی نوبت آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ باقی ہی نہیں رکھا۔ یہ ہمارے طریقے بن چکے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو محبوب الہی کیسے آپ بنے؟ ایسے ہی بن گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ چند دن ہی میں ہم کامیاب ہو جائیں؟ نہیں، جب چھوٹا سا بچہ اسے پہلے باپ سکھاتا ہے کہ کس طرح پیروں پر چلنا ہے، پھر دھیرے دھیرے ہاتھ چھوڑتا ہے، گرنے کے قریب آتا ہے پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ گر نہ جائیں، اور پھر جب وہ اپنے پیروں پر مضبوط ہو جاتا ہے پھر باپ اسے اکیلے چلنے کی پریکٹس کرواتا ہے کہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، اور پھر ہم سمجھے کہ ایک ہی دن کے اندر ہم اللہ کے پیارے بن جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ مکتب کے اندر آپ نے جو کچھ بھی پڑھا محلے کے مکتب میں، جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ بڑے مشہور بزرگ کہ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے مکتب میں اگر کوئی ایک سورت آپ کے پاس پڑھ لیتا، اسی کی نظر فیض سے، اسی کے فیضان سے وہ پورا قرآن مقدس حفظ کر لیا کرتا تھا۔ یہ فیض تھا ان مکاتب کا، اس لیے کہ وہ جو پڑھانے والے ہوتے تھے وہ خود اللہ کے محبوب بن کر بیٹھا کرتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ یہ بھی ولیہ حضرت بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیوں نہ ہو کہ وہ بچپن سے وہ تربیت کرنے والی کہ جب آپ کے شوہر حضرت سید احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے پوری گھریلو ذمہ داری کفالت کی، اپنے سر پر اٹھا لی، خود رات میں اٹھتی، صبح صادق کے وقت رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد
وہ پھر چرخہ چلاتی، سوت بناتی، بازار میں جا کر خادمہ بیچ کر آتی اور اسی سے گھر کا کھانا پینا چلا کرتا۔ لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی والدہ نے ایک دن یہ بھی کہہ دیا کہ اے میرے لختے جگر، اے سید محمد، آج تمہیں گھر سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا بیٹا، آج تمہیں مدرسہ جانا ہے لیکن دوستوں کے ساتھ تمہیں کچھ بھی کھانا نہیں ہے، بس جو بھی پوچھے تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ آج میں خدا کا مہمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ فاقے کا دن تھا، چولہا جلانے کے لیے ایک لکڑی بھی نہ تھی کہ گھر میں کسی کا تیل لا کر جلایا جائے۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا آج تمہیں بغیر ٹفن کے جانا ہے، آج تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیٹا آج ہم سب خدائے وحدہ لا شریک کے مہمان ہیں۔ بیٹا چھوٹا ہے، 8-10 سال کی عمر ہے۔ بیٹے نے پلٹ کر پوچھا ماں کیا ہم خدا کے مہمان بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا ہمارے گھر کے اندر مہمان نوازی کرے گا ہماری؟ اللہ اکبر۔ بچپن کا زمانہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے سوالات تھے لیکن ماں کے سامنے آپ نے کچھ نہ کہا۔ ماں سے کہتے ہیں ماں ٹھیک ہے آج میں دن پر کچھ نہ کھاؤں گا اس لیے کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ دن ایسے ہی گزرتا گیا، دھوپ چھاؤں کے اندر پورا دن مکتب میں گزرا۔ جب آپ کے ناشتے کا وقت آیا تو کوتوال کا جو بیٹا تھا وہ آپ کا دوست بن چکا تھا۔ آپ نے وقفے کے وقت کے اندر ایک چکمہ دے کر آپ ایسے کونے میں چھپ گئے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ماں کے اتنے فرما بردار کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقامات بھی عطا کیے جو آج ہم پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں کہ ماں نے کہا ہے بیٹا دوست کے ٹفن سے بھی نہ کھانا، اس لیے کہ کہیں تیرے دل میں دنیا کی لالچ پیدا نہ ہو جائے، کہیں اچھے گھر کے بیٹوں کا کھانا کھا کر کہیں تیرا نفس دنیا پرست نہ ہو جائے۔ تجھے تو ایک دیندار بننا ہے، تجھے تو دین کا علم بردار بننا ہے بیٹا، تجھے تو بحر علم بنا کر مجھے دہلی کی زمین پر علمی مرکز قائم کرنا وہ تیرے ذریعہ ہے بیٹا، تو کسی کے ٹفن سے بھی نہ کھانا۔ اللہ اکبر۔ کوتوال کا بیٹا ہے، دوست کو تلاشنے کے لیے ہر کونے کا جائزہ لیا، اچھا حلوہ بنا کر لایا تھا، سامنے جا کر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے کہ بھائی آج وقفے کا وقت تھا، تم کہیں نظر نہ آئے، آخر کیا ماجرا ہے کہ تم کبھی کھاتے ہو کبھی کھانا نہ کھاتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کے مہمان ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں کھانا تیار نہیں ہوا ہے، میرے گھر میں فاقے کا دن ہے، یہ نہ کہا، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں، ہم کسی کا نہیں کھا سکتے۔ دن گزر گیا، شام کو چلنے کی سکت نہ تھی، اس لیے کہ چھوٹا بچہ کتنا سہن کر سکے، نہ پانی ملا نہ کھانا ملا نہ کچھ نہیں۔ جب گھر کے آستانے پر پہنچتے ہیں لڑکھڑا رہے ہیں، ابھی گر جائے ابھی بے ہوش ہو جائے، اور جیسے ہی گھر میں گھسے ماں چولہے پر بہترین کھانا بنا چکی تھی۔ ماں کہتی ہیں بیٹا کھانے کا انتظام ہو گیا، رب نے ہماری مہمان نوازی کا انتظام کر چکا ہے۔ پورا دن امتحان گزرا، شام سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے وہ غیب سے انتظام کر دیا۔ میں بارہا کہتا ہوں یرزقہ من حیث، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے ہمیں رزق دیتا ہے کہ لا یحتسب، جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے۔ جب مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا، درس دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب مائیں جب پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور خاص طور پر دین کی پڑھی ہوئی، تو پھر بیٹا بھی نظام الدین اولیاء جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نظام الدین نہ آئے، بلکہ پھر آپ نے شام میں کھانا بھی کھا لیا، پھر دوسرے دن آپ بھی ٹفن لے کر گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے اصل بات سمجھے کہ آپ کا یہ زمانہ گزر گیا
اور پھر مکتب سے نکل کر آپ کو پھر دوسرے مولانا کے پاس جو اس وقت کے کامل اور ولی بھی تھے، حضرت علامہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کی درسگاہ میں بھیجا گیا تو آپ نے وہاں پر قرآن مقدس بھی پڑھا اور پھر ابتدائی کتابیں آپ نے خود حل کر لی، اور پھر مولانا خود فرماتے ہیں بیٹا تمہاری ذہانت پر میں قربان، چلو آج تمہیں فقہ اسلامی کی ایک بڑی کتاب جسے قدوری شریف کہا جاتا ہے، جو آج بھی ہر مکتبہ فکر کے اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ سنی ادارے ہوں چاہے وہ دیابرہ کے ہو، ہر ادارے کے اندر یہ قدوری شریف پڑھائی جاتی ہے بحمد اللہ تعالی۔ ہر درسگاہ کے اندر وہ صاحب قدوری کا فیض لیا جاتا ہے۔ اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء کو علامہ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قدوری مکمل کروا لی تو آپ فرماتے ہیں بیٹا تم نے یہ مکمل ایک ضخیم کتاب اپنے دل و دماغ میں فقہ اسلامی کی اپنے دماغ میں بسا لی ہے، اب تمہیں دستار باندھی جائے گی۔ دستار بندی کا پروگرام کبھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ جب ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، مجھے افسوس کی بات یہ ہے، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم کتنے بے پرواہ لوگ ہیں کہ ایک عظیم ادارہ اہل سنت والجماعت کا، جسے ہم دارالعلوم برکات خواجہ کہتے ہیں، یہ عظیم ادارہ کہ جہاں پر ہمیں اپنی اولاد کو پڑھانا، یہ تو ہمارا اولی فریضہ کہ ہم کم از کم اتنا تو پڑھائے کہ اولاد ایمان کی صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ہم نے کبھی اس کا فائدہ نہ اٹھایا، اور حالات یہ ہیں کہ ہم نے کبھی دستار کے پروگرامات بھی اٹینڈ نہ کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں بہت فائدہ ہے۔ جتنا وقت ذکر الہی میں گزارو گے سننے کے اندر، اتنا وقت تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ وہاں دستار ہوتی ہے نا، ہر ادارے میں ہوتی ہے۔ حفظ جب مکمل کرتا ہے بچہ، جب عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، تو جید علماء کے ہاتھوں سے اس کے سر پر ایک عمامہ سجایا جاتا ہے، اور وہی دستار باندھ کر اسے یہ درس دیا جاتا ہے کہ بیٹا آج تک تم پڑھ رہے تھے، اب تمہیں اپنی قوم کو پڑھانے کی ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے، یہ اس کے حوالے کیا جاتا۔ اور یہی بات علاء الدین اصولی نے اپنے شاگرد خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہی کہ بیٹا بڑے بڑے علماء بدایوں شریف کے وہ تمہارے سر پر دستار باندھیں گے۔ استاد کا حکم تھا، خوشی سے قبول تو کر لیا، لیکن گھر جب آئے چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اور کیوں نہ مرجھائے؟ ہر دستار بندی والے بیٹے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے آج دستار بندی ہے، اس خوشی میں لوگوں کو مٹھائی بانٹی جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اس لیے کہ آج میں حافظ قرآن بن چکا ہوں، آج میں عالم دین بن چکا ہوں۔ لیکن کچھ بیٹے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں سے ماں باپ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ بیٹے کے نام پر مٹھائی بانٹ نہ سکتے، وہ بیچارے مرجائے ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ادارہ برکات خواجہ کے اندر کچھ ایسے بھی دیندار لوگ ہیں کہ ان بچوں کو خود کے جیب کے اخراجات، ان کا فائنینشلی اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ افسوس کی ایک لکیر بھی چہرے پر نہ آنے دے، اور اس کے دستار کے وقت اس کے وہ انتظامات کیے جاتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جایا کرے۔ اور اس وقت کا وہ سما خواجہ نظام الدین اولیاء جب آپ اپنے گھر پہنچے، مرجھایا ہوا چہرہ تھا، ماں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ بیٹا کس چیز کی تکلیف ہے جو تمہیں اداس کر رہی ہے۔ ماں کو پریشان نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ایسے ہی ماں محنت و مشقت کر کے خود اپنے ہاتھوں میں چھالے لگا کر دن رات ایک کر کے ہم جیسوں کی پرورش کریں، اور پھر آپ پر ایک بوجھ اور ڈال دیا جائے۔ بڑے بڑے علماء آنے والے تھے، اس لیے کہ علماء کی قدر کرنا،
قوم کی اولی ذمہ داری ہیں، اس لیے کہ یہی علماء تمہارے ایمان و عقیدے کے محافظ ہیں، تمہیں شریعت کا علم سکھاتے ہیں، اور انہی علماء کے تعلق سے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ بروز حشر جب ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا تو اگر کسی نے عالم کی ادنا سی خدمت یہ کی ہوگی کہ اس کو وضو کے لیے اگر ایک پانی کا لوٹا بھی دیا ہوگا، وہ نفسی نفسی کے صف سے نکل کر اس عالم کو پہچان کر یہ کہے گا مولانا میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج میرے گناہوں کی بخشش کا سرمایہ عطا کر دے۔ اس وقت جب حضور کی عنایت سے جب اجازت ملے گی تو پھر اس گنہگار نے جو ایک لوٹا پانی ایک عالم کو دیا ہوگا وہ اس کی بخشش کروا کر جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرے گا۔ یہ علماء کی قدر کا ہمیں اولی فریضہ بنتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی یہی دماغ میں رکھا تھا کہ اپنے وقت کے بدایوں شریف کے اور وہ بھی جید علماء علامہ علاء الدین اصولی جیسے اور علامہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور میں اپنے گھر اگر انتظام نہ کر سکا تو پھر میرے گھر کی عزت کا کیا ہوگا؟ میں اس کی خدمت میں ان کی خدمت نہ کر سکا تو پھر میں بے ادب بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ماں نے بار بار پوچھا تو آپ فرماتے ہیں والدہ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میرے استاد نے دستار بندی کرنے کا حکم دیا ہے کہ آج نہیں چند دنوں کے بعد تمہارے سر پر بڑے بڑے علماء کے ہاتھ سے دستار باندھی جائے گی، اس لیے کہ میں نے فقہ اسلامی کی عظیم کتاب کو مکمل کر لیا۔ والدہ خوشی سے مچل اٹھی، اس لیے کہ بچپن سے جس ماں نے یہ تعبیر بنائی تھی، یہ خواب سجائے تھے کہ ایک دن میرا بیٹا اپنے وقت کا بحر علم بن کر نکلنے والا ہے، وہ ماں اپنے آنکھوں سے سچے خواب دیکھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس میں خوش ہونے کی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں پریشانی یہ ہے کہ ان کا انتظام کیسے کیا جائے گا، کھانا اتنے لوگوں کا کیسے بنایا جائے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ ذمہ داری تمہارے سر پر نہیں ہے، اس کا انتظام میں خود کر لیا کروں گی، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں رات کی تاریکی کے اندر گھر میں مصلی بچھا کر کہیں چرخہ نہ چلاتی بلکہ رات کی تاریکی میں اٹھتی اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوتی مولا میرے بیٹے کی دستار کی لاج رکھ لے۔ گھر میں تو ماں فاقے سے دن گزارتی، رات میں ہاتھ بلند کرتی، ماں رب کی بارگاہ میں یوں کہتی مولا تیری ذات کے علاوہ میرے اخراجات پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے مولا۔ یہ گر گرا کر رو رہی ہیں، رات دن چرخہ چلایا، اور آپ کی والدہ کی زبان حال بات سنیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جتنے چرخے میں چلا تھی اتنی کمائی میں نے کبھی نہ کی جتنی میں نے ان دنوں کے اندر میرے رب نے میرا انتظام کر دیا تھا، اور اتنا انتظام کہ میں نے تمام علماء کی اچھی طرح خدمت کی، اور خدمت کے بعد جب دستار باندھی گئی وہ بھی ماں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ جب حضرت خواجہ علاء الدین اصولی نے ہاتھ میں پکڑا تو آپ فرماتے ہیں کپڑا تو بڑا ہلکا تھا لیکن ایک ولیہ کے ہاتھ سے بنا ہوا تھا، وہ بڑا قیمتی تھا۔ جب دستار سجائی گئی ہر کسی نے دعاؤں سے نوازا اور یہ رسم ادا ہوئی، اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء پھر آگے علم کے لیے بڑھتے ہیں۔ یہ 16 یا 17 سال کی عمر کا واقعہ ہے، اور پھر جب آپ بڑھیں تو آپ کی ماں کہتی ہے بیٹا اب میری خواہش یہ ہے کہ بدایوں کا مکان بیچ کر ہم دلی چلے جائیں، اس لیے کہ وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، وہاں تم ایک جید عالم بنو گے۔ بیٹا کہتا ہے ماں ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ ہم وہاں اتنے بڑے شہر کے اندر اخراجات کا بوجھ اٹھا سکیں۔ ماں کہتی ہیں بیٹا ہم مکان بیچ دیں گے، تیرا علم تو حاصل ہو جائے گا دین کا، تو دین کا ایک خادم تو بن جائے گا، اور پھر ہم سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے اولاد کو دیکھیں، رب نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، 4 بیٹے ہیں لیکن ایک کو ہم دین کے لیے آگے نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ مولوی کو تنخواہ کتنی ملے گی، یہی سب سے بڑا ایک سوال۔
کبھی نہ سوچے رزق خدا دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ رب. امیروں اس لیے اپنی اولاد کو پڑھاؤ کہ رب نے جو تمہیں دولت دی ہے نا تو کہیں مصلی پر کھڑا رہ کر وہ شریعت کی پاسبانی کرتا ہوا نظر آئے، تاکہ اس کے دل کے اندر دنیا کی لالچ پیدا ہی نہ ہو کہ میرے رب نے میرے باپ کو عظیم دولت سے نوازا ہے، وہ میرے اخراجات کو اٹھائے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بدایوں چھوڑا، تاریخ لمبی ہے، آپ مرید کس کے بنے؟ اصل بات یہاں ہماری اٹکی تھی. جانتے ہیں آپ مرید کس کے بنے اور کیوں بنے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ساتھ نکلے نا، رات کا سما تھا، ماں کا حکم تھا، ماں نے کہا بیٹا مکان بیچ دیا جائے گا، فروخت کر دیا، ساز و سامان ساتھ میں لیا. 3 لوگ ساتھ تھے، بس ماں، بیٹا اور خادمہ اور ایک دوسرے گھر کے فرد مولانا ساتھ میں چل دیے. اور وہ پہلے دہلی رہ چکے تھے اور تاریک جنگل سے گزرنا تھا. رات کی تاریکی جنگل میں گزارنے کا وقت آیا اور پھر ایک طرف سناٹا چھا رہا ہے، ایک طرف خوف کا سما ہے کہ کہیں درندے ٹوٹ نہ پڑے، کہیں شیر نہ آ جائے، کہیں اژدہا حملہ نہ کر دے. ہر طرح کے خطرات دل و دماغ میں دوڑ رہے تھے، لیکن وہ مولانا دہلی کے واقعات سنا رہے ہیں. رات کا سناٹا ہے، اچانک شیر نے دہارا. وہ مولانا اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں، پیر میری مدد کریں. بس یہ الفاظ نکلتے گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء رات بھر یہی معاملہ دیکھتے رہے کہ جب آتا پیر کا نام لیتا وہ چلا جاتا. جب صبح سویرا ہوا تو آپ فرماتے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح آپ کے پیر کون ہیں؟ آپ کے پیر کون ہے؟ مولانا نے بزبان حال یہ کہا میرے پیر و مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا کہا؟ بابا فرید ہے. اور یہی جب زبان سے نکلا نا تو وہیں سے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اگر مرید بنوں گا تو بابا فرید کا بنوں گا. میں اپنی ذات کو بیچوں گا تو وہ بابا فرید کے ہاتھ پر بیچ دوں گا. اور ہزاروں امتحانات سے جب گزرتے نا تو بابا فرید کو جب پوچھا، بابا فرید نے اپنے مرید سے پوچھا تھا اور کیسے بیعت ہوئی، بڑا لمبا ہے لیکن بات مختصراً یہ سنیں کہ کوئی مرید سے نہیں پوچھتا پیر کہ تمہیں کیا بننا ہے، خواہش دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق اسے نوازتا ہے. لیکن بابا فرید نے پوچھا تھا کہ نظام الدین حبیب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ کیا پوچھا تھا؟ نظام الدین حبیب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ بڑے امتحانات لیے تھے بابا فرید نے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے. اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے یہ نہیں کہا، تو آپ نے یہ کہا کہ آپ کے آداب اپنی جگہ، میں پہلے میری ماں سے اجازت طلب کروں گا، میری ماں جو کہے گی وہی میں آپ سے مانگوں گا. اور ہم کیا ہیں، ایک بڑے بزنس مین بن جائیں، صبح نکلتے ہیں، ماں پوچھ لے بیٹا کہاں جا رہا ہے، تمہیں کیا ہے یار، کھا لینا وقت پر. میں دیکھی باتیں کہتا ہوں، سنی سنائی نہیں کہتا. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ بیٹا جوان ہوا اور چلاتا ہے کچھ اور دیتا ہے ماں کو گالی. پھر آپ چاہو کہ ہمیں ترقیاں مل جائے، کبھی نہیں مل سکتی ہے. لکھ لینا اسے سنہرے حرفوں پر، کبھی نہیں مل سکتی ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ماں کے پاس نہ جاؤ پیر کا مانو، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ جیسی آپ کی مرضی. اور پھر جب ماں نے کہا نا کہ بیٹا حبیب نہیں محبوب تمہیں بننا ہے، تو پھر جا کر کہا کہ اب میں محبوب بنوں گا. تو بابا فرید نے کہا کہ آج سے تم محبوب الہی تمہیں عطا کیا جاتا ہے. اور محبوب الہی ایسے ہی نہیں بنے ہیں، بڑے کانٹے دار راستوں سے آپ کا گزر ہوا. اور پھر گزر ہوا نا تو وہ مقام اللہ نے عطا کیا کہ جب آپ کے ایک مرید کے وہاں پر، یہ میں اہمیت بتاتا ہوں کہ ہم جاگیں، اپنی اولاد کو علم دین سے قریب کریں. اور جب تک علم دین آپ کی اولاد میں نہیں ہوگا نا، پھر کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ بڑھاپے میں بیٹا سہارا بن جائے گا. اولاد سہارا دے گی الا ماشاء اللہ. اگر جن باپوں نے خود دین پڑھا ہوگا اور اس کے مطابق اگر تربیت کی ہے اور دنیا دار بنایا تو ہو سکتا ہے کہ دینداری کے صدقے میں باپ کا سہارا بن جائے. لیکن جن گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے وہ تصور نہ کریں کہ دنیا کا جج بن کر وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے.
یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بابا فرید کے مرید کے وہاں، خواجہ نظام الدین کے مرید کے وہاں پر جب دعوت رکھی نا تو تھی 50 لوگوں کی دعوت اور آئے 1000 لوگ۔ کتنے؟ 1000 لوگ۔ مرید گھبرا گیا اور خواجہ نظام الدین کے بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ حضور میں نے تو 50-60 افراد کا کھانا بنایا اور آئے ہیں 1000 لوگ۔ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو محبوب الہی بن جائے پھر وہ کیوں گھبرائے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ مصطفیٰ کی رضا اپنی زندگی میں اتار چکے تھے، تو پھر خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بندے سے پوچھ رہے تھے اے محبوب الہی نظام الدین تیری رضا کیا ہے، تو جو کہے گا وہی ہو جائے گا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں مرید ہر کسی سے کہہ دے کہ ہر کوئی 10 کا حلقہ بنائے اور ہر دسترخوان پر ہر روٹی کے ٹکڑے کر کے رکھ دو اور بسم اللہ کہہ کر لوگوں کو کہو کہ کھانا شروع کرے۔ آپ کا مرید کہتا ہے 50 کا بنایا تھا، 1000 نے کھا لیا، اس کے باوجود میرے گھر میں کھانا بچ چکا تھا۔ یہ میرے پیر و مرشد کی کرامت ہے، یہ محبوب الہی۔ لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے ہمیں نفس کو مارنا، ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا، ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہوگا، فرائض کی پابندی کرنی ہوگی اور خصوصاً اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرنی ہوگی۔ ماں باپ کے خلاف کبھی نہ جانا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ماں باپ اولاد کے حقوق غصب کرتے ہیں، وہ خود جواب دہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن تم ماں باپ کے حق کو غصب نہ کرنا، ورنہ یہ جواب دینا بڑا سخت ہے، یہ بڑا سخت ہے۔ اس لیے کہ تمہارے اوپر جو حق ہیں وہ تم ادا کرو اور ان کے اوپر جو حقوق ہے وہ ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کے اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔